کسی کالج میں کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی آپ کی بچی پردے میں نہیں آئے گی، تو آپ کو بڑی مرشی لگتی ہے، او فور صاحب یہ تو حالات خراب ہو گئے اور پردے میں بھیجا نہیں جا رہا۔ اب یہ جو شادیوں میں میک اپ کر کے آپ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہو تو وہاں جائز ہے بھائی؟ وہاں جائز ہے؟ اسکول میں آپ کو پابندی ہے، اسکول میں جائے گی نقاب کے ساتھ اور شادی میں جائے گی بے پردہ۔ اسکول میں جائے تو نقاب لے کر، بازار میں جائے تو بے پردہ، جب کسی اور کے پاس جائے تو بے پردہ۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ پردہ سب جگہ کے لیے ہے یا خالص کالجوں کے لیے ہے؟ میں اس کی نکیر نہیں کرتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹ آپ نے دی ہے، یہ چیز آپ نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ آپ پابندی لگاتے کہ میری بچی اب تو جوان ہو گئی، تیرے لیے پردے کے بغیر نکلنا مناسب نہیں ہے، اب یہ جائز نہیں ہے کہ تیرے اوپر غیر محرم کی نظریں پڑیں۔ جب ایک باپ سمجھاتا، جب ایک ماں سمجھاتی، تو بتاؤ بچی بغیر پردے کے کسی جگہ جاتی؟ یارو، اللہ اگر ہمیں دولت بھی دے دے، اللہ ہمیں اگر حکومت بھی دے دے، اگر ہم لوگوں نے نبی کے دامن کو چھوڑا، تاجدار مدینہ کے دامن سے منہ موڑا، اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا۔ میری عزت، آپ کی عزت، دنیا کے تمام ایمان والوں کی عزت صرف اور صرف نبی کے دامن میں ہے۔ اگر ایمان والا نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اگر ایمان والا نبی کی محبت سے آشنا ہو جائے، اگر ایمان والا نبی کی محبت کو دل میں اتار لے، یاد رکھیے گا اللہ زمانے میں عزت دے گا، اللہ زمانے میں بلندی دے گا، اللہ رفعت عطا فرمائے گا۔ اور ہاں، اگر ایمان والا دنیا کی دولتیں کمائے، عالی شان بنگلے بنائے، عالی شان ڈگریاں لے لے، لیکن نبی کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، اللہ کی قسم عزتیں کبھی آپ کے در پر نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اس کی سیٹی بند کرو، یہ آواز کس قدر تیز ہو رہی ہے. سیٹی بند کرو اس کی سیٹی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچے، اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر، اپنے دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. کائنات کا رب میرے اور آپ کے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اس سے پہلے چند اشعار ہیں دعائیہ، اللہ کے دربار عالیہ میں مناجات ہے، دعا ہے، میں پیش کرتا ہوں. اللہ میرے حق میں بھی، آپ کے حق میں بھی اس دعا کو، اس مناجات کو قبول فرما لے. شعر کے آخر میں آپ لوگ آمین کہتے رہیں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول کرے. بھائی میں پیش کرتا ہوں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے
کٹھن مولا مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیں۔ کتنی دیر کرنی ہے؟ کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اور اس ایمان کے لیے میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں کوئی عرضی، کوئی سفارش، کوئی درخواست، کوئی پیشکش نہیں کی تھی کہ مولا ہم دنیا میں جا رہے ہیں ہمیں ایمان والا بنا کر بھیجنا، ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا نا۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا، اللہ کی محبت کی نظریں پڑی تو میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو دنیا میں ایمان والا بنا کر اتارا۔ اچھا، سب سے قیمتی دولت ہے انسان ہونے کے بعد ایمان کا مل جانا۔ اگر ایمان نہ ہو تو ہماری کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بن مانگے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا امتی بنایا، وہ بھی بن مانگے بنایا۔ تاجدار مدینہ کا امتی بنا کر چار بڑے اعزاز میرے اور آپ کے کاندھے پر سجائیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت، یہ پہلا اعزاز اللہ نے اس امت کو دیا۔ میرے رب نے بیان فرمایا دنیا میں بڑی امتیں آئیں لیکن کسی نبی کی امت کو یہ درجہ نہیں ملا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، نہ دین میں زیادتی کرتے ہو نہ دین میں کمی کرتے ہو۔ میرے رب نے بیان فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کل قیامت کے میدان میں تمہیں اپنا گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ساری انسانیت سے چھاٹا، سارے انسانوں سے نکالا، ساری امتوں سے نکالا، اور نکال کر اپنے لاڈلے کا، اپنے حبیب کا، اپنے محمد کا، مصطفیٰ کا امتی بنا کر آپ کو دنیا میں اتارا۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں سے چھاٹ کر ایمان دیا، پھر اللہ نے نبی کا امتی بنایا۔ سچی بتاؤ یہ کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ بڑی بات ہے نا، اس سے بڑی بات تو کوئی اور نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ نے ایمان بھی دے دیا اور لاڈلے کا امتی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، اپنے پیارے کا امتی بنایا۔ میرے پیاروں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس نے آپ کو ایمان دیا ہے، جس نے آپ کو نبی کا امتی بنایا ہے، وہی میرا رب کہتا ہے کہ یہ جو ایمان میں نے تمہیں دیا ہے اگر اس کو بچا کر لائیں، اگر یہ ایمان جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تم نے جم کر زندگی گزاری اور اس ایمان کا سودا نہ کیا اور اس ایمان کی دھجیاں نہ اڑائیں، یہ جو ایمان میں نے تمہیں دیا ہے اگر اس ایمان کو بچا کر لائیں اور اس ایمان میں تم نے کمیاں نہ کی اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، ایمان نے جو راہ تمہیں دکھلائی اور ایمان نے جس چیز کو تم سے کرنے کے لیے کہا اگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے اور جس چیز کو تم سے منع کیا اس سے باز آ گئے تو میرے رب نے بیان فرمایا پھر اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میں کہنا چاہوں گا میرے تمہارے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان تمہاری زندگی میں ہوگا تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے
قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے عزتوں کے دامن ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا ان الارض يرثها عبادی الصالحون، اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا، ایمان والوں کو بناؤں گا۔ یہاں کی عزتیں، یہاں کی بادشاہت، یہاں کی بلندیاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عنایت کرے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ عزت اللہ تمہیں دے گا، ایمان والوں کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے اللہ عزت صرف اور صرف ایمان والوں کو عنایت کرے گا۔ اچھا اب آپ دنیا پر نظریں ڈالو، اخبار کی سرخیاں دیکھو۔ آپ ایک کام کیجئے، روزانہ ٹی وی چینل کھول کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں 57 دیش ایسے ہیں جن میں اسلامی حکومت ہے، اسلامی قانون ہے، اسلامی نفاذ ہے، اسلام کے نام پر بنے ہیں، مسلمان بسنے والے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا بین الاقوامی سطح پر مجھے اور آپ کو کہیں عزت نظر آتی ہے؟ آتی ہے کہیں نظر؟ کہیں ہم سے مشورہ لیا جاتا ہو؟ کہیں بین الاقوامی سطح پر میٹنگوں میں مشورے کیے جاتے ہوں مجھے اور آپ کو بلا کر؟ مجھے بتائیے کیا مجھے اور آپ کو دنیا میں عزتیں ملی؟ اخبار کی سرخیاں دیکھو گے بے عزتی نظر آئے گی، اگر ٹی وی چینل کھول کر دیکھو گے بے عزتی کے قصے نامزد نظر آئیں گے۔ میرے پیاروں میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ نے ایمان آپ کو بھی دیا تھا، اللہ نے ایمان صحابہ کو بھی دیا تھا، اللہ نے ایمان مجھے بھی دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے اور صحابہ کو بھی دیا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کی زندگیوں میں جب ایمان آیا اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی؟ 313 تھے، اللہ نے ہزاروں کے مقابلے میں عزت دی۔ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 60 آدمی ہے، 60 آدمیوں نے 60,000 کے لشکر کو شکست دی۔ یہ قرآنی طاقت تھی، یہ ایمانی طاقت تھی، یہ روحانی طاقت تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اتار دیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ نے جو ایمان انہیں دیا تھا، اللہ نے ان کے سینے میں جو قرآن اتارا تھا، اللہ نے ان کے دل میں جو ربوبیت کا اقرار کرایا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر وہ اسی پر جم گئے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہا تو ہم نے بھی ہے، اقرار ہم نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پڑھنے کے بعد ہمارے قدم کھسک گئے، ہم لوگ جمے نہیں۔ ہمیں جمنا چاہیے تھا، ہمیں دبنا نہیں چاہیے تھا، کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حالات آئیں تو ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، ایمان کو پیچھے رکھ دیا۔ اگر کوئی معاملہ آیا ہم نے ایمان کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے وہ کیا جو ہمارے دل میں آیا۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن ایک واقعہ بتا کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی ایک صحابیہ ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، میرے تمہارے نبی کے دربار عالیہ میں پہنچی، آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، آپ کے گھر میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ آواز آتی ہے تاجدار مدینہ گھر میں نہیں ہے، بہن گھر میں آ جا، حضرت عائشہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ کو اندر بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کیا بات ہے؟ میں آقا سے ملنے کے لیے آئی، تاجدار مدینہ سے ملنے کے لیے آئی، میں قربان جاؤں۔ جب حضرت عائشہ میری اور آپ کی ماں کی نظریں اس بیوہ کے اوپر پڑی تو منظر کچھ اس طرح کا تھا، ایک بچے کی انگلی پکڑی تھی، ایک بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حالات خستہ تھے، جسم پر کپڑے بھی اچھے نہ تھے، چہرے کا حال بھی عجیب تھا۔ اندازہ لگانا حضرت عائشہ کوئی مالدار نہیں تھی، حضرت عائشہ کوئی شہزادی نہیں تھی، بلکہ آپ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہ جلا۔ لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے اس غریب کا منظر دیکھا، اس بیوہ کا منظر دیکھا، میرا دل بھی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سامنے والا کیسا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمانے لگی میرا شوہر میرے گھر میں نہیں ہے، کمانے والا
والا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر ہاں دنیا میں کوئی بیٹا ہو، باپ ہو تو شاید کام آ جائے، لیکن نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ شوہر۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اگر کہیں سے کچھ آ گیا میں نے کھا لیا، اپنی بچیوں کا پیٹ بھر لیا۔ اور عائشہ میں نے آج تک اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا، اپنی عزتوں کا سودا نہ کیا۔ فرمایا عائشہ میں نے اپنے پر، اپنے بچوں پر بھوک کو برداشت کیا ہے، فاقے کو برداشت کیا ہے، لیکن عائشہ میرا ایمان مچل جائے، ایمان آگے پیچھے ہو جائے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوا۔ اچھا ایک بات ہے، مرد پھر بھی مضبوط ہوتا ہے، عورت کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ کما کے لانا، کیسے لانا، اولاد کو کھلانا۔ بہرحال حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، آپ اندر تشریف لے گئی، ایک توشے دان میں ہاتھ ڈالا تو 2 کھجوریں ہاتھ میں آئیں، اماں اس سے لے کر آئی، فرمایا لے، ایک کھجور تو کھا لے، ایک اپنی بچیوں کو دے دے۔ ماں کا دل تھا، ماں کے دل نے گوارا نہ کیا۔ یاد رکھنا انسان اپنے آپ پر ظلم کو برداشت کر سکتا ہے، فقر کو، فاقے کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد پر کوئی دکھ آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی زوجہ آپ کی میری ماں نے جب 2 کھجوریں پیش کی ہیں تو ایک بچی کو دے دی، ایک بچی کو دے دی، خود بھوکی رہی، خود فاقے سے رہی۔ اماں عائشہ نے سوچا ماں کو نہ ملی، دوبارہ اندر گئی، ایک دوسرے توشے دان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور ہاتھ میں آئی، اسے لے کر آئی، اس کے بعد فرمایا لے اسے تو کھانا، اپنی بچیوں کو نہ دینا۔ ماں کا دل تھا، ماں کے دل نے گوارا نہ کیا، کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بچی کو عنایت کیا، ایک حصہ ایک بچی کو عنایت کیا، اور اس کے بعد فرمایا عائشہ میرے آقا آ جائیں، اگر میرے نبی آ جائیں تو میرا سلام محمد کے دربار عالیہ میں پیش کر دینا۔ واقعہ ختم ہو گیا، اماں چلی گئی، بیوہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی گھر میں تشریف لائے، میرے نبی نے عائشہ کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گئے کیا بات ہے عائشہ، چہرے پر اداسی، یہ غم کا ماحول، کیا بات ہے، کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے؟ فرمانے لگے نہیں آقا، ایک بیوہ آئی تھی، اس کا حال بڑا عجیب تھا، اس کے حال کو دیکھ کر میرا دل کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے پورا واقعہ سنایا۔ جب حضرت عائشہ واقعہ سنا رہی تھی، نبی کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے، اور میرے آپ کے آقا یہ فرما رہے تھے عائشہ مدینے میں اسے تلاش کرنا، اگر وہ تجھے مل جائے تو مجھ محمد کا سلام اس کے دربار میں پیش کرنا، اور یہ کہنا کہ تو نے جو صبر کیا ہے، تو نے جو ایمان کو تھاما ہے، اور تیرے جو قدم جمے ہیں، اور تو نے جو ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور تو نے جو ایمان کا سودا نہیں کیا، اور تو نے جو اپنی عزتوں کا سودا نہیں کیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس سے کہہ دینا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ میرے پیاروں میں یہ کہنا چاہوں گا، بیوہ عورت تھی، سہارا کوئی نہیں تھا۔ اچھا سہارا ہوتا ہے ایمان، انسان سمجھ جائے تو ایمان پر باقی رہے، لیکن جس کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے پھر ایمان کو بچانا، کس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اس کے بعد اپنے ضمیر کو بچانا، اپنی عزتوں کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اور بھوکے برداشت کرنا، فاقے برداشت کرنا، کپڑے کا نہ ہونا برداشت کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی کہ آج تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے موجود ہے۔ اللہ نے وہ عزت، وہ بادشاہت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ شہرت، وہ بلندیاں، وہ رفعت کسی اور کو نہیں دی جو اللہ نے صحابہ کو عنایت کی، اور وجہ تھی اللہ نے جو ایمان انہیں دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر جو یہ احساس تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ احساس اتنا زندہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے احساس کو قربان نہیں کیا۔ اچھا ہمارا نظام کیا ہے؟ اگر حالات آ جائیں، بگڑ جائے حالات، تو ہم جھوٹ کا سہارا لینا شروع کریں گے،
موقع لگے گا تو سود کا سہارا لیں گے، موقع لگے گا تو بھائی کا گلا کاٹیں گے، موقع لگے گا تو پڑوسی کی زمین دبائیں گے۔ اگر حالات آ جائیں، اب یہ دیکھ لیجئے شادی ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اسے کیا بنا لیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی تو یہ ہے وَقَدْ فِي الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گانے بجانے کے سامان اور گانے بجانے والی رنڈیاں رائج ہو جائیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان اپنی شادیوں میں ڈی جے بجائے، پھر اپنی بچیوں کو اس پر نچوائے، مجھے بتاؤ یہ ایمان کا سودا نہیں ہے؟ سودا نہیں ہے کہ حالات آ گئے چلو کوئی بات نہیں بھائی چل جائے گا، بیٹے کی شادی اب بتاؤ میت تھوڑی بناؤں گا اسے، یہی تو جملہ ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی شادی ہے ایک ہی بار تو ہو رہی ہے، بار بار تھوڑی ہوتی ہے۔ واہ، اگر ایک بار گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے یعنی کہ اللہ کی بغاوت پر اتر جاؤ، اللہ کے باغی بن جاؤ، اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کی کوئی عظمت نہیں۔ یاد رکھیے گا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخر دور کے اندر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ میری امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دے گا، صورتیں بدل دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان والا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو اور پھر بھی اس کی صورت بدل جائے؟ تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ، وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے بھی ہوں گے، تب بھی اللہ ان کی صورتیں بدل دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، کون وہ شخص ہوگا کہ جو نمازی ہونے کے بعد، جو آدمی روزے دار ہونے کے بعد اس کی صورت بدل دی جائے؟ تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا وہ آدمی ہوگا گانے کا شوقین ہونا، گانے کا شوقین جو دنیا میں ہوگا اللہ اس کی صورتیں بدلے گا۔ حضرت انس کی روایت ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا تاجدار مدینہ چلے جا رہے ہیں، کانوں میں گانوں کی آواز آئی، میرے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور دور نکل گئے۔ انس سے فرمایا کیا وہ گانے کی آواز تو نہیں آتی؟ کیا وہ گانے کی آواز تو نہیں آتی؟ جب آنی بند ہو گئی تاجدار مدینہ نے انگلیاں نکالی، اور ہاں میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اتنا کہہ کر جاؤں گا، میرے آپ کے آقا نے فرمایا تھا گانے کا سننا، گانے کا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، دل کو منافق بناتا ہے۔ آج کا مسلمان رونا روتا ہے میرے گھر میں لڑائیاں بڑی ہیں، میرے گھر میں جھگڑے بڑے ہیں، میرے گھر کے اندر کمائی تو بہت ہے لیکن بھائی بھائی کا نہیں ہے اور بیٹا باپ کا نہیں ہے، بڑے جھگڑے اور فساد ہیں۔ مولانا کوئی تعویذ دے دو، کوئی آیت لکھ کر دے دو یا کوئی صورت بتا دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں تاجدار مدینہ کا فرمان عالی، گانا سننا دل کو منافق بناتا ہے، اور جب دل منافق ہو گیا تو اس میں پیار کسی صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو گھروں میں لڑائیاں ہیں نا یہ دل کے منافقت کی بنا پر ہے، دل کو نفاق سے بچاؤ، گانوں سے بچاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کیسی محبت کیسا پیار پیدا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گانا گانا یا گانے پر ٹھمکے لگانا، جس نے ایسا کیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ جملہ سن لینا دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس نے گانا بجایا پھر اس پر اپنے جسم کو ہلایا، اس پر ٹھمکے لگائے، نبی کا فرمان عالی ہے ایسا ایمان والا، ایسا مسلمان کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اب مجھے بتاؤ میں اور آپ اپنی بچیوں کو جب ڈی جے پر ڈانس کرائیں تو ایمان ان کا کس درجے سلامت رہے گا؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما لے، ہمیں سمجھ دے دے میرے پیاروں۔ نکاح کر رہے ہو، شادیاں کر رہے ہو، کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے شادیوں میں ڈی جے نہ بجے تو نکاح نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو یہ گناہ عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، دل کو منافق بناتا ہے۔ قیامت کے میدان میں جاؤ گے اللہ جنتیوں کو قرآن سنائے گا، لیکن اللہ کا اعلان جانتے ہو کیا ہوگا؟ این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانا نہیں سنا؟ آج وہ آ جائیں، اللہ انہیں اپنا قرآن سنوائے گا۔ قرآن انہیں سنایا جائے گا
جنہوں نے دنیا میں گانوں کی لت سے پرہیز کیا ہوگا۔ اب رات بھر لیڈ لگی ہوئی ہے، گانے چل رہے ہیں، نماز کی توفیق ہو جائے گی؟ بتائیے مجھے آپ، ہو جائے گی نماز کی توفیق؟ گاڑی میں چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، نماز کی توفیق ہو جائے گی؟ دل میں ہے، موقع ملا، فرصت ہے، گانے لگا دیے، نماز کی توفیق مل جائے گی، دل بن جائے گا، دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، لوگوں کے لیے پیار آ جائے گا۔ جب دل منافق بن گیا تو پیار کہاں سے آئے گا؟ نفاق ہونے کے بعد پیار نہیں آتا۔ دل جب منافق ہو جائے تو دوغلا پن، جب دل منافق ہو جائے اس میں چھل فریب بھر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس قرآن کریم کے پڑھنے والے بنو، گانے سے بچنے والے بنو، گانے سے پرہیز کرنے والے بنو۔ قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ جنت میں قرآن سنائے گا، گانوں کو سنو گے تو جنت میں قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ ہماری عبادت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور گناہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں، بتا دوں بھائی، وہ ہے میرا اور آپ کی بیٹیوں کا بے پردہ ہو جانا۔ اچھا عجیب بات نہیں ہے آپ کی، کسی کالج میں کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی آپ کی بچی پردے میں نہیں آئے گی، تو آپ کو بڑی مرشی لگتی ہے، او فور صاحب یہ تو حالات خراب ہو گئے اور پردے میں بھیجا نہیں جا رہا۔ اب یہ جو شادیوں میں میک اپ کر کے آپ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہو تو وہاں جائز ہے بھائی؟ وہاں جائز ہے؟ اسکول میں آپ کو پابندی ہے، اسکول میں جائے گی نقاب کے ساتھ اور شادی میں جائے گی بے پردہ۔ اسکول میں جائے تو نقاب لے کر، بازار میں جائے تو بے پردہ، جب کسی اور کے پاس جائے تو بے پردہ۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ پردہ سب جگہ کے لیے ہے یا خالص کالجوں کے لیے ہے؟ میں اس کی نکیر نہیں کرتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹ آپ نے دی ہے، یہ چیز آپ نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ آپ پابندی لگاتے کہ میری بچی اب تو جوان ہو گئی، تیرے لیے پردے کے بغیر نکلنا مناسب نہیں ہے، اب یہ جائز نہیں ہے کہ تیرے اوپر غیر محرم کی نظریں پڑیں، جب ایک باپ سمجھاتا، جب ایک ماں سمجھاتی، تو بتاؤ بچی بغیر پردے کے کسی جگہ جاتی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت ہے، پیارے شوہر علی کو بلایا اور یہ فرمایا، علی میری ایک وصیت ہے، میرا ایک حکم ہے، میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا، میرے جنازے کو رات میں لے کر جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میری فاطمہ تم میری بیوی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، آپ کی وصیت کو بھی مانیں گے، آپ کے حکم پر بھی عمل کریں گے، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ لے جایا جائے تو علی میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا، میرے جنازے کو رات میں لے کر جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ ایسی وصیت کیوں ہے، ایسا حکم کیوں ہے؟ فرمانے لگی، جب سے اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم نازل کیا، میرا جسم تو بڑی چیز ہے، میرے کپڑے پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ علی میری وصیت ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے محمد کی بیٹی کا کفن کیسا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی، نکلتے نہیں تھے ہم لوگ، اگر نکلنے کی نوبت آ گئی تو ہمارے دوپٹے دیواروں سے چمٹ جایا کرتے تھے، اتنا بچ کر چلتے تھے راستوں میں۔ آج مجال ہے مرد بیچ میں چل جائے؟ کیا حالات میں نے اور آپ نے بنا دیے۔ جب سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل کیا، اللہ نے قرآن کریم میں رات میں نازل ہوا عشاء کے بعد، کچھ عورتوں کو پتہ چل پایا، کچھ کو نہیں پتہ چل پایا۔ جب صبح نماز فجر میں عورتیں آئیں تو کچھ تو پردہ اوڑھ کر آئیں، کچھ بغیر پردے کے آ گئی۔ یہ خاتون تھی، انہوں نے معلوم کیا بھئی یہ چادر کیوں ڈالی ہوئی ہے، یہ پردہ کیوں اڑا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی تجھے نہیں پتا اللہ نے رات قرآن میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل کر دیا، اب کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی۔ فرمایا اچھا، تو نماز کو مکمل کیا، مسجد میں بیٹھی رہی، ایک بچے کو بلایا اور یہ فرمایا بیٹا جا میرے گھر چلا جا اور ایک چادر لے کر آ۔ یہ بیٹا اس کے
گھر پہنچا اور چادر لے کر آیا، اس کے بعد اپنے آپ کو ڈھانپا اور اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے معلوم کیا فجر کی نماز تو بڑی دیر ہو گئی لیکن تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگی اللہ کا حکم قرآن میں پردے کا رات آ چکا ہے اور مجھے پتہ نہ تھا، میں بغیر پردے کے چلی گئی تھی تو میں نے چادر منگائی۔ تو شوہر کہنے لگا اللہ کی بندی اب ایسے آ جاتی، بعد میں اوڑھ کر چلی جاتی۔ تو صحابیہ کا جواب یہ تھا اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب میں اللہ کی بغاوت کروں میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر یہ روگردانیاں یوں ہی بڑھتی رہی، اگر یہ ہماری بدعمالیہ اور ہماری بغاوت اور تاجدار مدینہ سے مخالفت، تو یاد رکھیے گا اللہ کا صاف اعلان ہے اللہ تمہیں بدل دے گا، اللہ تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آئے گا۔ اگر یہ بے نمازیوں کی صفیں یوں ہی خالی رہی، اگر یہ بے نمازی یوں ہی بنتے رہے، اگر شراب نوشی اور جواں، یہ بے پردگی اور یہ ناچ گانے، اگر یہ ہماری تمام تر برائیاں ان میں کوئی کمی نہ آئی، تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کیا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے، اگر باز نہیں آؤ گے، اگر یہ حرکتیں نہ چھوڑو گے، اگر یہ غلط کام سے باز نہ آؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں بدل دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آؤں گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح باغی نہ ہوگی، وہ تمہاری طرح نافرمان نہ ہوگی، وہ تمہاری طرح بے نمازی نہ ہوگی۔ اللہ کا نظام ہے جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے اور گندگی زیادہ بھر جاتی ہے، اللہ صفائی فرماتا ہے، اللہ صاف کرتا ہے۔ میرے پیارو، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈھالو، تاجدار مدینہ کے سانچے میں ڈھالو۔ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالیہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ میرے پیارو، اللہ اگر ہمیں دولت بھی دے دے، اللہ ہمیں اگر حکومت بھی دے دے، اگر ہم لوگوں نے نبی کے دامن کو چھوڑا، تاجدار مدینہ کے دامن سے منہ موڑا، اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا۔ میری عزت، آپ کی عزت، دنیا کے تمام ایمان والوں کی عزت صرف اور صرف نبی کے دامن میں ہے۔ اگر ایمان والا نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اگر ایمان والا نبی کی محبت سے آشنا ہو جائے، اگر ایمان والا نبی کی محبت کو دل میں اتار لے، یاد رکھیے گا اللہ زمانے میں عزت دے گا، اللہ زمانے میں بلندی دے گا، اللہ رفعت عطا فرمائے گا۔ اور ہاں، اگر ایمان والا دنیا کی دولتیں کمائے، عالی شان بنگلے بنائے، عالی شان ڈگریاں لے لے، لیکن نبی کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، اللہ کی قسم عزتیں کبھی آپ کے در پر نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت